میں ابتداً اس مقدس سرزمین کی اہمیت اور افادیت آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ یہ وہ سرزمین ہے جس کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ارض المنشر اور ارض المحشر ہے، یعنی اسی جگہ میدان محشر قائم ہوگا اور اسی جگہ سے لوگ منتشر ہوں گے جنت اور دوزخ کی جانب۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے آسمانوں کے راستے کھولے جاتے ہیں۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، آسمانوں کا سفر کرایا گیا، تو اسی مقدس سرزمین سے آپ کو لے جایا گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی مقدس سرزمین اور اسی مقام سے آسمانوں کی جانب چل پڑے، اور روز محشر بھی لوگ اسی مقام سے اور اسی سرزمین سے آسمانوں کی جانب نکلیں گے۔ ایک ایسا مقام اور ایک ایسی سرزمین کہ اب تک اس مقام اور اس سرزمین کے حصول کے لیے دنیا میں سب سے زیادہ جنگیں لڑی گئی ہیں، اور یہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جو تینوں مذاہب، تینوں الہامی مذاہب کے نزدیک انتہائی مقدس اور محترم ہے۔ اگر یہودیوں کی بات کی جائے تو کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام نے وہاں اپنی سلطنت کا قیام کیا، اور جناب سلیمان علیہ السلام نے وہاں ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی، تو کنگڈم آف ڈیوڈ کا قیام، یہ جو اب ستارہ دیکھتے ہیں اسرائیل کے پرچم پر، یہ کنگڈم آف ڈیوڈ کا قیام یہودیوں کا اصل مقصد ہے، اور اسی کے لیے اگرچہ وہ ڈیوڈ کے بجائے کنگڈم آف ڈیول کی طرف بڑھ چکے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے انبیاء کا جو پیغام تھا اسے تو وہ بھلا چکے ہیں، اور یہ وہ قوم ہے جنہوں نے بنی اسرائیلی جنہوں نے انبیاء کو قتل کیا ناحق۔ تو یہودیوں کے اعتبار سے یہ جگہ اس لیے، اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ جگہ مقدس ہے۔ اگر بات کریں عیسائیوں کی تو یہ وہ سرزمین ہے جہاں حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش بھی ہوئی۔ محراب زکریہ اسی بیت المقدس میں موجود ہے، مسجد الاقصیٰ کے اندر، جہاں آپ کی پرورش ہوئی اور جہاں آپ پر آسمان سے کھانا نازل کیا جاتا تھا، اور اسی سرزمین مسجد الاقصیٰ میں حضرت مریم علیہ السلام کا انتقال ہوا، اور وہاں آج ایک بہت بڑا چرچ موجود ہے جو عثمانی دور میں وہاں تعمیر کروایا گیا تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام کی جائے پیدائش بھی ہے اور جائے وفات بھی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی جو وفات کرسچینٹی کے نزدیک، ظاہر ہے ان کے نزدیک تو آپ انتقال کر چکے تھے، لیکن مسلمانوں کے نزدیک یہ تھا کہ آپ کو نہ صلیب دی گئی اور نہ قتل کیا گیا، لیکن معاملہ مشتبہ ہو گیا، آپ آسمانوں کی طرف اٹھا لیے گئے۔ تو ان کے نزدیک حضرت عیسیٰ کی وفات بھی وہیں ہوئی، اور حضرت عیسیٰ نے جو آخری کھانا لاسٹ سپر روم، یہ بھی مسجد اقصیٰ کے اندر ایک کمرہ موجود ہے، حضرت عیسیٰ نے اپنے حواریوں کے ساتھ آخری مرتبہ وہاں کھانا کھایا تھا، اور جس مقام پہ حضرت عیسیٰ کو صلیب دینے کی کوشش کی گئی تھی، وہاں مسجد اقصیٰ سے کچھ فاصلے پر یہ مقام موجود ہے، وہاں بھی ایک بڑا چرچ کرسچن نے تعمیر کیا ہے۔ مسلمانوں کی اگر بات کی جائے تو مسلمانوں کے لیے جگہ اس لیے اہمیت کی حامل ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے معراج پر تشریف لے گئے، اسی مسجد الاقصیٰ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت فرمائی، اور اسی مسجد الاقصیٰ کا ذکر قرآن کریم نے بھی کیا، اور کہا بارکنا حولہ، کہ اس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، جس کی تفسیر میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ برکتیں دراصل مزارات انبیاء ہیں، اور اس کے علاوہ مسلمانوں کا یہ قبلہ اول بھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ارض المنشر اور ارض المحشر بھی فرمایا ہے۔ ارض فلسطین پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سن 15 ہجری میں مسلمانوں نے بغیر کسی جنگ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے فتح کیا۔ اس کے بعد عیسوی 1099 عیسوی تک یہ سرزمین اور یہ مقدس مقام مسلمانوں کے پاس رہا، پھر عیسائیوں کا اس پر قبضہ ہو گیا 1099 عیسوی میں، مگر قریباً 100 سال سے پہلے ہی حضرت فاتح اعظم صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 1187 کے اندر 583 سن ہجری بمطابق عین شب معراج کی رات، یعنی 27 رجب کی رات کو ایک مرتبہ پھر بیت المقدس کو فتح کیا، اور فاتحانہ شان کے ساتھ آپ عین شب معراج اس مقدس مقام میں داخل ہوئے، اور آپ نے وہاں ممبر کا قیام کیا اور وہاں نماز ادا کی گئی اور اذان دی گئی۔ ماضی قریب میں 1967 میں ایک جنگ کے موقع پر پھر یہ مقدس سرزمین مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گئی، اور اب تاحال سرزمین پر یہودیوں کا قبضہ ہے۔ جب سے یہودیوں کے قبضے میں یہ مقدس سرزمین آئی ہے، تب سے مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں، 67 سے لے کے اب تک کا وہ تمام کا تمام دورانیہ یقیناً وہ اہل نظر کی آنکھوں میں ہے۔ جس قسم کا ظلم اور ستم اور جس قسم کے وحشیانہ انداز مسلمانوں کے ساتھ یہودیوں نے اپنایا ہوا ہے، اس تمام تر موضوعات پر انشاءاللہ العزیز آج کے اس پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے۔ پوری ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے۔